بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو میں کہانی پھر مسکرائے رنگ کی 9ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ خنسا نے سلاد اور رائتہ تیار کر لیا تھا۔ وہ پھیلاوا سمیٹ کر برتن سنک میں ڈال رہی تھی۔ سہانا نے فریزر سے کباب نکال کر باہر رکھے۔ میٹھا وہ پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھ چکی تھی۔ یہ شکر تھا کہ مہمانوں نے آنے سے پہلے فون کر کے بتا دیا تھا، تو سہانا نے امی اور خنسا کی مدد سے جلدی کچھ تیاریاں پہلے سے ہی کر لی تھیں، وگرنہ یہ لوگ بغیر اطلاع کیے آتے تھے۔ مہمانداری اور خاطر تواضع میں کوئی کمی رہ جائے تو بس پھر شامت تھی۔ محسن ایسے بھگو کے جوتے مارتا تھا کہ وہ آہ بھی نہیں بھر سکتی تھی۔ اف کرنے پر بھی محسن کو غصہ آتا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ سچ ہی تو کہا ہے۔ میں لگی لپٹی نہیں رکھتا، منہ پر بول دیتا ہوں، اچھا لگے یا برا۔ یہ الگ بات ہے کہ سہانا کا برا ماننا بھی اسے بہت برا لگتا تھا۔ یہ گستاخی بھی ان کے حضور نہ کی جائے کہ ان کے رویے، لفظوں اور لہجے پہ برا ماننے کی آخر کیا بات ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے وہ محسن کی فطرت سمجھتی جا رہی تھی، بہت محتاط ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب کس وقت کون سی بات، کون سے معاملات اسے برے لگ جائیں۔ سہانا برتن صاف کر کے ایک ساتھ رکھی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ گاڑی کیسے آگے چلے گی۔ بھاری دل کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ پہلے سے اپنی پسند ناپسند بتاتا ہی نہیں تھا۔ کھانے میں کیا پسند ہے؟ کچھ بھی بنا لو، میں تو سب کھا لیتا ہوں۔ پینے میں کیا ذائقہ پسند ہے؟ کچھ بھی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر مسئلہ بعد میں ہی ہو جاتا، جب پتہ چلتا کہ یہ شے ان کو پسند نہیں، وہ ذائقہ انہیں ناگوار ہے۔ آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا۔ سہانا دکھی دل سے شکوہ کرتی تو اس شکوے کا جواب بھی اس کے پاس تھا۔ تم میری فیانسی ہو، ہونے والی بیوی، تمہیں خود معلوم ہونا چاہیے میری پسند ناپسند کے معاملے۔ مگر کیسے؟ خود سے کیسے معلوم ہو؟ کیا گوگل پہ سرچ کر کے یہ معلومات مل سکتی ہیں؟ آخر وہ کیسے جانے؟ اس شخص کے مزاج کے سارے رنگوں کو، اس کی فطرت کے سارے موسموں کو کیسے شناخت کر لے، جبکہ وہ ابھی محسن کی زندگی میں باقاعدہ طور پر داخل بھی نہیں ہوئی۔ زندگی ابھی اتنی دشوار ہے، آگے کتنی مشکل ہوگی۔ دسترخوان لگاتے ہوئے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہوئے، ایک ایک شے اسرار سے ان کے سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنے رنج کو اپنے اندر ہی رکھا ہوا تھا۔ چہرے کے تاثرات پہ اس افسردگی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا تھا۔ اس کے لفظوں کے ساتھ چہرے کے تاثرات بھی نوٹ کیے جاتے تھے، پھر محسن کے گوش گزار کر کے اس کے ذریعے سہانا کی گوش مالی کی جاتی تھی۔ اس لیے اب وہ سنبھل کر چل رہی تھی، ہر قدم محتاط ہو کر اٹھا رہی تھی۔ شادی سے پہلے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ کچن میں برتن رکھتے ہوئے اس نے آزردگی سے سوچا۔ اتنی محبت کے ساتھ بنایا گیا کھانا، ساری تیاری، سب اکارت اور بیکار۔ ساس اور نند نے تو پھر بھی ٹھیک سے کھانا کھا لیا۔ محسن نے وہی اپنے روایتی نخرے شروع کر دیے۔ بریانی اس نے چھوئی بھی نہیں۔ بیف تو میں کھاتا بھی نہیں ہوں اور آج کل تو بالکل اوائڈ کر رہا ہوں، دانت کی تکلیف کی وجہ سے۔ محسن نے بے نیازی سے بریانی نہ کھانے کی وجہ بیان کی۔ سالن کھا لو بیٹا، چکن کڑھائی بنائی ہے سہانا نے۔ ابو نے پلیٹ میں جلدی سے سالن نکال کر مستقبل کے داماد کے آگے رکھا، مگر وہ بھی محسن کی نگاہوں میں نہ جچا۔ چکن کڑھائی سے تو بری طرح دل بھرا ہوا ہے، جدھر جاؤ چکن کڑھائی، ہر دعوت، ہر گھر، ہر تقریب میں اس ڈش کی مٹی پلید ہو گئی ہے۔ محسن نے اپنے ازلی بے مروت انداز میں کہا، تو پھر میں بازار سے لے آتا ہوں، یہاں ایک ہوٹل کی مٹن کڑھائی بہت مشہور ہے۔ ابو فٹافٹ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں پلیز، بازار سے کچھ مت لائیے گا، میں بازار کی چیزیں یوں بھی شوق سے نہیں کھاتا، پھر دانت کی تکلیف۔ تو پھر بیٹا کچھ تو۔ ابو بے بسی کی تصویر بن کر کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پہ شرمندگی اور بے کسی عیاں تھی۔ آپ پریشان مت ہوں انکل، میں کباب کھا لوں گا، چکن کے ہیں نا، شکل سے بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ محسن نے پلیٹ میں ایک کباب ڈالتے ہوئے بالآخر سب گھر والوں پہ بالعموم اور سہانا پہ بالخصوص احسان کر ہی دیا۔ پھر بھی جب کھانا آخری مراحل میں تھا، سب میٹھا کھا رہے تھے، ابو چپکے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو انہوں نے ایک شاپر کچن میں موجود سہانا کو تھمایا۔ یہ کیا ہے ابو؟ یہ مٹن کڑھائی ہے، محسن نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا، اس کے لیے کھانا پیک کرو تو یہ بھی رکھ دینا۔ رہنے دیتے ابو، پہلے ہی اتنا خرچہ ہو گیا، آپ اتنی مہنگی یہ ڈش لے آئے۔ اگلا بندہ ہنسی خوشی دل سے کھائے تو نہ اخراجات کھلتے ہیں نہ محنت۔ اب ایسے شخص کے لیے اتنا بوجھ نہ ڈالیں خود پر۔ پتہ نہیں اتنے نخرے کیوں دکھاتے ہیں یہ موصوف۔ سہانا کا موڈ بگڑ گیا تھا، غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ اتنی محنت سے سب کچھ بنایا تھا، محسن کے رویے اور باتوں نے ساری محنت پہ پانی پھیر دیا تھا۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ محسن کوئی بہت زیادہ برا نہیں، بس کھانے پینے میں ذرا نخریلا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ عموماً لڑکے اس معاملے میں ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر والوں کے لاڈ پیار میں بھی بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو،
आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अब्बू ने सुहाना का मुतफक्किर चेहरा देखकर इसे तसल्ली दी। जी, सुहाना खुद पे जबर करके मुस्कुरा दी। इसे मालूम था कि इसका परेशान चेहरा कई दिनों बाप को डिस्टर्ब करता रहेगा। किंजा घर आई तो उसने किंजा से इस सारी सूरत हाल का जिक्र किया। इतने टेढ़े इंसान के साथ कैसे गुजारा होगा, हर पल हर कदम इम्तिहान होगा, हर वक्त की टेंशन कैसे झेलूंगी। अभी देखो, उस रोज़ घर पे आए, खाना खुद ने नहीं खाया और इल्ज़ाम सारा मुझ पर रख दिया कि मुझे उनकी पसंद नापसंद अभी तक नहीं मालूम। बहन को हाले दिल और अहवाले दिल बताते हुए सुहाना की आंखें भीगने लगीं। इस रेशमी रिश्ते में तितली के रंगों जैसे नर्म और नाजुक लतीफ़ एहसासात कहीं थे ही नहीं, बस शिकवे, शिकायतें, इल्ज़ामात। बाज़ मर्द ऐसे ही होते हैं, शादी और बच्चों के बाद खुद ब खुद अक्ल ठिकाने आ जाती है। तुम ये सब बातें दिल पे मत लो, शादी से पहले पहले के नखरे हैं, रोब है और बस। तुम समझ नहीं रही हो। सुहाना बेबसी की तस्वीर बन गई। कैसे समझाए बहन को कि वो क्या सोचती है, क्या महसूस करती है। देखो बहना, हमें आदत है, बल्कि ये कहो कि हर लड़की की तरह तुम भी अपने होने वाले शोहर में अपने अब्बू को देखती हो। उनकी जैसी आदत, मिजाज, तहम्मुल, नरमी, बुर्दबारी, ये सब खूबियाँ मोहसिन में तलाश कर रही हो जो कि उसमें कम हैं या ना होने के बराबर। तुम्हारी मायूसी की वजह यही है, किंजा ने तज्जिया किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।